IMF سے 1 کروڑ 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو منتقل. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں 1.8 ارب ڈالر کی بقیہ رقم 2 جائزہ رپورٹس کے بعد پاکستان کو مل جائیں گی. IMF کے ساتھ بات چیت میں وزیراعظم شہباز شریف کا کردار اہم رہا. IMF کے بعد عالمی بینک نے بھی پاکستان کے لیے 10 کروڑ ڈالر فنڈز کی منظوری دے دی. اعلامیے کے مطابق رقم پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام پر خرچ ہوگی. پروگرام کے تحت عوام کو فیملی پلاننگ پروگرام تک مفت رسائی حاصل ہو سکے گی. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہیں کیا. PTI حکومت میں انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا. بولے لوگ علاج نہ ملنے سے قبر میں جا رہے ہیں اور یہاں سیاست ہو رہی ہے. اس سے زیادہ کبھی حرکت نہیں ہو سکتی. حاجی غلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب. اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کے مطابق حاجی غلبر خان کو 19 اراکین نے ووٹ دیا. تعلق PTI فارورڈ بلاک سے ہے. ایوان سے خطاب میں کہا منتخب کرانے میں آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا اہم کردار ہے. میں ان کا مشکور ہوں. چیئرمین PTI کے 3 مقدمات میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھانہ رمنہ میں درج 2، تھانہ گولڑا میں درج 1 مقدمے کی سماعت. چیئرمین PTI کو عدالت پیش ہونا پڑے گا. ATC جج ابو الحسنات کے ریمارکس. چیئرمین PTI سمیت دیگر ملزمان ذاتی حیثیت میں 19 جولائی کو طلب. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے. پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا. ماضی میں قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا. سال 2023-24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان ہے. اوسط مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیشگوئی ہے. IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے جو کہا ٹھیک کہا. ڈار کی تاخیر کے سبب روپے کی قدر میں اس قدر گر گئی ہے کہ IMF کی شرائط کے مطابق حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے. انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے. مال ٹھاکرے اور چیئرمین PTI کی سوچ ایک ہے. بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اسرائیل PTI کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے. اسلام آباد میں صوبائی وزیر شکیل نام میمن کی ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس. بولے پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے اکتوبر میں عام انتخابات ہوں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی کے راج میں دودھ 230 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے. پانی کا مسئلہ کراچی والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے. جو پانی دستیاب ہے وہ کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں درمیانے اونچے درجے کا سیلاب. متوقع سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب. سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ابو ظہبی پورٹس متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات. گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. قونصل جنرل UAE کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے اور مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے. 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا راج کی پولیس کی اندھودھند فائرنگ سے 22 کشمیری مسلمان شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے مزار سے محلے کے قبرستان میں شہداء کی تدفین ہوئی. یہ مزار شہدائے کہلاتا ہے. روس سے تنازع ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا. امریکہ نے واضح کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جانا مستقبل قریب میں نہیں ہوگا. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی. الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت پر مبنی نئی کمپنی کا اعلان کر دیا. رپورٹ کے مطابق ایلون مسک کی نئی کمپنی کا نام AIX ہے. ایلون مسک نے کہا کہ نیا اسٹارٹ اپ حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے.
ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी ने टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में अपने सर पर पानी डाल लिया। इक़दाम का मकसद नाजरीन को गर्मी की शिद्दत में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाना था। सहाफ़ी ने न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में मौसम की खबरें पढ़कर अपने सर पर पानी डाला। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम क्रिकेट के मुगले आजम बन गए। तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना ली। बाबर आजम वनडे में पहली, जबकि टेस्ट और T20 में तीसरी पोजीशन